الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، گزشتہ نشست میں ہماری باتیں کچھ ادھوری سی رہ گئی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے اولاد اور آپ کے اہل و عیال آپ کے دشمن ہیں. تو دشمن اس حوالے پر کہ وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہ کریں، ان کی محبت میں آپ اللہ کے قوانین نہ توڑیں، وہ دشمن نہیں ہے. اگر وہ زندگی کے مراحل میں، زندگی کے سفر میں آپ کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ تو پھر آپ کے دوست ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. جو آپ کی اہلیہ ہے، جو آپ کے اولاد ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو خیر کے طرف مدد کریں اور اللہ کی نافرمانی سے متعلق معاملات میں آپ کا ہاتھ روک لیں، پکڑ لیں. ابھی بات ہو گئی دشمنی اور دوستی کی، لیکن فرمائے یاد رکھیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش، فتنہ یعنی امتحان، آزمائش، کہ اس میں پر آپ کو بھی دیکھا جاتا ہے ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا ہے. مال کے معاملات کچھ اس طرح ہیں، جہاں سے آئے کوئی فرق نہ ہو، صرف مال آئے، زیادہ سے زیادہ آئے، آپ کو رستے کا کوئی غم نہ ہو، جہاں سے آ جائے، حلال آیا حرام آیا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے ایک فتنہ. مال کا حق ادا نہ کرنا، اس میں اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے، نفقات واجبہ رکھے ہیں، ان کو خاطر میں نہ لاؤ. یہ فتنہ ہے کہ جس میں تم مبتلا ہو اپنے اہل و اولاد. پہلے تو مال کی بات، اور خرچ کرنا کہاں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے حکموں کی رعایت نہ کی، یہ بھی ہو گیا مال کا فتنہ. اور اولاد کا فتنہ کیا کہ ان کی محبت آپ کو اتنا مجبور کرے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے فرمانوں کو توڑ دیں، قرآن کریم کو نظر انداز کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نظر انداز کریں، شریعت کے احکامات کو نظر انداز کریں. اولاد فتنہ ہو گیا. اور اولاد کو اسی طرح کلے چھوڑنا کہ وہ قاتل بنے، ڈاکو بنے اور دیگر جرائم کی عادی بنے، اور آپ محبت اولاد کے چکر میں میرا بچہ ہے چھوڑ دو، یہ اولاد بھی فتنہ ہو گیا. ان فتنوں میں اگر آپ نے اپنے مال اور اولاد کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا
آپ گرفتار ہو گئے ان کے سبب، مال و اولاد کے سبب، اور اگر ہم نے ان کو اللہ کی بندگی میں لگا دی، مال سے اللہ کی رضا حاصل کی، اولاد کو اللہ کی بندگی کے عادی بنا دیا، تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ اولاد ہمارے لیے امتحان ہے جنت اور اللہ کی رضا پانے کی۔ فتنہ میں نے عرض کیا، فتنہ کا ویسے بھی معنی آزمائش اور امتحان، ابتلا۔ اگر مال و اولاد ہمارے بلا کے سبب بنے تو وہ ہمارے خیر کے امتحان ہو گئے، اور ہم نے پاس کیا، ہم کامیاب۔ تو فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، یہ مال اور اولاد یہ کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مال و اولاد کو اللہ رب العزت کی مشیت کا تابع بنا دیں، اللہ کے احکامات کا تابع بنا دیں، اور اجر عظیم حاصل کریں۔ اتنے عظیم اجر جس کی عظمت اور بڑائی کا کوئی پیمانہ اور مقدار ہی نہ ہو۔ تو بجائے اس کی کہ آپ نے دو باتیں پہلی دیکھ لی، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ ایک کہ آپ کے مال و اولاد آپ کے دشمن ہیں، اور دوسرا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں آپ یہ کام کریں، فاتقوا اللہ، سب معاملات میں آپ تقوی کی طرف آ جائیں۔ فاتقوا اللہ، اور تقوی کتنا، تقوی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم سے آخری حد تک جاؤ۔ جز وقتی تقوی نہیں، مکمل اپنے آپ کو تقوی کے جال میں پھنسا دو، تقوی کے مینار پر اپنے آپ کو کڑا کر دو، تقوی والی عزت کے لباس پہن لو، جہاں تک ہو سکے، یعنی پوری محنت اسی میں لگائے رکھو۔ یہ ایک، اس میں استطاعت یعنی کوشش، بھرپور کوشش، لیکن واسمعوا، سن لیا کرو اللہ کی فرامین، اللہ رب العزت کی فرمودات سن لیا کرو، اور جو بات اللہ کی فرامین اور احکامات سن لیے، اطیعوا، ان میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وانفقوا، اور جو مال اللہ نے عنایت فرما دی ہے اس کو دشمن بنانا یا اس میں فتنے میں گرفتار ہونا، اس کی بجائے انفقوا، اسی مال کو اللہ کے رضا میں استعمال، خیرا لانفسکم، تم لوگوں کی اپنی بلا اسی میں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس انسان کو تحفظ مل گیا اپنے نفس کی بخل سے، اپنی ذات کی بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر کامیاب لوگ وہی ہیں جن کو اللہ نے بخل سے تحفظ دی ہے۔ انفاق، اپنے مال کو اللہ کے رضا والے کسی بھی عمل میں لگانا، اس جگہ اسے لگانا جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، اس کی بات تو قطعی ہے، ایک لمیٹڈ وجود ہے اس کا، محدود حساب شدہ ایک مقدار ہے، نقد میں، زراعت میں، مال مویشی میں، اس کی تو بات 100% الگ ہے، اس پر ذرہ برابر سمجھوتا رہے۔ دیگر جو مال ہیں اللہ نے عنایت فرما دی ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کی رضا والی جگہوں پر لگانا، اللہ کے دین سے متعلق، اللہ کے بندوں کے بلا سے متعلق، یہ سب فی سبیل اللہ۔ اور جس کو بخل سے تحفظ مل گیا یہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اس مال سے اپنے آپ کو خرید لی، اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کیا، اپنے آپ کو خرید لی، اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تمام نوافل میں یاد رکھو میرے بھائیوں، تمام نوافل میں صدقہ
سب سے زیادہ ثواب ہے۔ نفلی عبادت جتنے بھی ہیں، اور نفلی عبادتوں کے آپ کو مواقع ہیں، نماز نفل ہے، روزے کی نفل، اور ذکر و تسبیحات اور تلاوت وغیرہ وغیرہ، لیکن مال میں بھی نفل کا خیال رکھا کرو۔ نفل یہی ہے کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ اور واجب نفقات جو ہم اہل و عیال اور والدین پر خرچ کرتے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ سب نفلی مالی عبادت ہے، نفلی مالی عبادت، مال کی اضافی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی عبادت، اور یہ سب سعادت ہیں۔ ان سعادتوں کے پیچھے لگو، بجائے اس کی کہ مال و دولت تمہاری دشمن ہو، اور بجائے اس کی کہ ان میں فتنے میں گرفتار ہو جاؤ، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرو، وانفقوا خیر لانفسکم، انفقوا خیر لانفسکم، اپنے آپ کے لیے خیر بھی اسی میں ہے کہ اسی مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرو۔ ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری باتیں اختتام پذیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے راضی ہو، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔